بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 9 میں بھی اپنا وہی ٹاپک کنٹینیو کریں گے، عرب ادیان و مذاہب۔ جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی مذاہب تھے عرب کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے، ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہودیت کے بارے میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہود عرب میں داخل ہوئے تھے، یہودیت متعارف ہوئی تھی عرب میں، اور اس کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھا کہ کس طریقے سے ان کی ہجرت کے یہود کی ہجرت کے 2 ادوار تھے۔ پہلا بخت نصر کا حملہ تھا، بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ہیکل سلیمانی پوری طرح سے تباہ ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور بخت نصر نے پہلی مرتبہ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے ڈیمالش کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ کیا تھا۔ قتل عام کیا، 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو، 1 لاکھ کے قریب تقریباً کم و بیش یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ جو مر گئے وہ مر گئے، جو غلام بن کر عراق چلے گئے وہ عراق چلے گئے، جو بقیہ بچے وہ تمام کے تمام کہاں آ گئے؟ عرب آ گئے۔ مختلف علاقوں میں تتر بتر ہو گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں آباد ہو گیا۔ پھر وقت گزرا، بخت نصر کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا بادشاہ بنا، پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اس طرح کچھ ٹائم گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے جو بادشاہ بیٹھا تخت پہ آ کے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ کیوں نہ اس شہر کو دوبارہ آباد کیا جائے، جہاں آج بھیڑیے غرا رہے ہیں، یہاں پر ایک لوگوں کے قہقوں کی، لوگوں کے ہنسنے بسنے کی آواز آیا کرتی تھی، یہ شہر دوبارہ آباد ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ نیکی ڈالی، خیال ڈالا، اس نے سوچا کہ چلو میں ان لوگوں کو دوبارہ وہیں آباد کرتا ہوں جہاں سے یہ غلام آئے ہیں۔ اس نے وہیں غلاموں میں سے ایک انسان کو، کسی بندے کو اس نے اٹھایا اور اس کو بادشاہ بنا دیا، اور کہا کہ بس اب جا کر جو ہے اس شہر کو آباد کرو۔ یہ لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر اللہ کے حکم سے دوبارہ آباد ہوئے۔ اس دوران میں 100 سال کا جو عرصہ، جس میں عزیر علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کو سنایا کہ ان کو اللہ کی شان کے اوپر، اللہ کی کبریائی کے اوپر، بزرگی کے اوپر کوئی شک نہیں تھا، مگر ان کے دل میں ایک تعجب تھا کہ یہ جگہ، یہ شہر جو بالکل ویران ہے، کھنڈر ہے، یہاں لوگوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے آباد کرے گا دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شان کبریائی سے اور اپنی شان ربوبیت سے، اپنی ایک بہت ہی شاندار قسم کی معجزاتی جو ہے وہ اللہ نے اپنی شان دکھائی، اور ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ بلکہ کرامت کیا کہیے، اس کو شان ربوبیت ہی کہیے، اللہ کی شان ربوبیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشاہدہ کروایا، وہ مشاہدہ انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حیات بخشی، پھر ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کا کھانا بالکل ٹھیک تھا، ان کا جو ان کا رکھا تھا جو انگور کا جو شربت اور وہ جو رس تھا، وہ سب کچھ، مطلب ایوری تھنگ واز ویری انٹیکٹ ان اٹس فارم۔ اور اس کے بعد وہ اپنی بستی میں واپس گئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا دیا کہ ان کے جو بیٹے اور پوتے تھے وہ بوڑھے تھے اور وہ خود جوان تھے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہر چیز پر، اللہ کی شان ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو بھی محفوظ فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں، اور ہم سب کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب ہیں، ہم بحیثیت انسان ما تحت الاسباب ہیں، ہمیں اسباب کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ریسورسز یا ہمیں کوئی نہ کوئی وسیلے بہانے اور ہمیں کوئی نہ کوئی سہارے چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ یہ ہم نے پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں آباد کیا، یہ آباد ہو گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رسالت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کر آئے، وہ صرف نبی بن کر نہیں آئے، وہ رسول بن کر بھی آئے، ان شریعت لے کر آئے اور کتاب لے کر آئے، آ کے انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور باقاعدہ طور پر ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات رونما کروائے۔ وہ باقاعدہ طور پر ان کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس بدبخت قوم نے ہر چیز کو جھٹلایا، ہر چیز کا انکار کیا، عداوت میں، بغض میں، کینہ میں اتنا آگے نکل گئے کہ اتنے جلیل القدر، اتنی اونچی شان والے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو نیست و نابود کیا، انہیں بالکل اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، ان کا وہ منصوبہ ناکام ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
آسمانوں پہ اٹھا لیا زندہ سلامت۔ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، تو آگے ہمارے پاس نہ کوئی کوسچن مارک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، یہ جیسے ہے ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک ان کو مہلت دی کہ یہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، یہ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی جسارت پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ ان کے ماتھے پہ پسینے کی ایک بوند نہیں آئی، انہیں شرمندگی کا ایک دن ان کے اوپر ایسا نہیں آیا جس دن انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہو کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں۔ 70 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ٹائٹس کو ان کے اوپر بھیجا۔ ٹائٹس یونانی بادشاہ تھا، رومیوں کے ساتھ مل کے اس نے ان پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی ایک بار پھر زمین بوس ہوا، جس کو کہتے ہیں سیکنڈ ٹائم سولومن ٹیمپل ان کا گر گیا، تباہ ہو گیا۔ یروشلم پھر تباہ ہوا، خون خرابہ ہوا، بہت خون ریز جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جتنے لوگ قتل ہوئے، باقی جو بچے وہ بھاگتے دوڑتے عرب کے علاقوں میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو جو ان میں بہت ہی مشہور قبائل تھے جو آ کر آباد ہوئے وہ تھے بنو نضیر، بنو مصطلق، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ تمام قبائل آ کر کوئی یثرب، کوئی خیبر، کوئی تیمہ اور مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ظہور اسلام کے موقع پر، ظہور اسلام کے وقت یہ تقریباً ان قبائل کی جو تعداد تھی وہ 20 سے زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھی تھیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ یہودیت سینٹرل عرب میں تو آئی تھی، پھر ساؤدرن عرب کا جو پارٹ یمن کہلاتا ہے وہاں کس طرح آئی۔ یہ ناردرن پارٹ سے آئی، یعنی جو فلسطین تھا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی شام کے علاقے میں تھا، اور شام کا کتنا بڑا علاقہ عرب کا ہی حصہ تھا بیسیکلی، تو یہ وہاں سے آئے تھے۔ اب یہ سینٹرل پارٹ میں آ چکے تھے اور آہستہ آہستہ یہ ساؤدرن پارٹ کی طرف بھی پہنچے، یعنی یہ عرب کے جو جنوبی علاقہ تھا یمن، اس کو وہاں بھی فروغ حاصل ہوا، اور وہاں اس کے پھیلنے کا سبب بنا تبا اسد ابو کرب۔ یہ کون تھے، یہ ہستی کون تھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش آج کریں گے اس لیکچر میں، اور پھر اس کے بعد عیسائیت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دونوں چیزیں اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں۔ یہ جو تبا اسد ابو کرب ہیں، ان کے بارے میں بک الرحیق المختوم میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہیں یہ ایک شخص تھا جو جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا تھا، وہاں اس نے یہودیت قبول کر لی تھی، اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے کر یمن آیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ذریعے سے پھر یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں ان ڈیٹیل، تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک پکچر کلیئر ہو جائے، اور اس پکچر کو کلیئر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ کون ہستی تھی، کیا تھا ان کا جو کردار، خاص طور پہ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرہ کی کتابوں میں اور احادیث میں بھی ایون، کہ ان کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ تبا تھے کون۔ یہ جو ہمیر، آپ کو پتہ ہے یمنی قبیلے تھے، میں نے آپ کو یمنی قبائل بالکل پہلی ہی ویڈیو میں بتایا تھا، پہلے ہی لیکچر میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ ہمیر ایک قبیلہ تھا یمن کا۔ تو یہ جو ہمیر قبیلے کے جتنے بھی سلاطین تھے نا، ان کو کہا جاتا تھا تبا، عرب ان کو تبا کہا کرتے تھے۔ تبا کہتے ہیں ایک سنگولر کو، تبا ایک سنگولر کے لیے کہا جاتا ہے، اور تبان یا تبابا یہ پلورلز کے لیے، یعنی بہت سارے اگر ہوں گے بادشاہ، ملک، یا جسے کہیں کہ مطلب ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کے شاہ ہوتے تھے، ان کے سلاطین ہوتے تھے ہمیر قبیلے کے، اگر سنگولر ہوگا تو تبا، اور اگر پلورل ہوگا تو تبابا یا پھر تبان۔ یہ لفظ ممکن ہے کہ یہ جو تبا لفظ ہے یہ عربی لفظ متبوع کے معنی میں ہو۔ متبوع کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، اسے متبوع کہا جاتا ہے عربی لینگویج میں۔ تو ممکن ہے کہ یہ متبوع سے ہی تبا نکلا ہو، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ حبشی لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قادر، جبار، صاحب قوت۔ ان 3 معنی میں تبا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر جدید تحقیق کے مطابق اس کو حبشی لفظ مانا جائے تو بھی یہ اس کو صحیح طریقے سے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ایک بادشاہ قادر بھی ہوتا ہے، جبار بھی ہوتا ہے، صاحب قوت بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو عربی لفظ سے اس کو جو ہے اگر اس کا معنی نکالا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ متبوع کے معنی ہوتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، تو دونوں ہی لفظ تبا کے اوپر آ کے صادق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ویلڈ ہوتے ہیں۔ عرب ان تمام سلاطینیں، ہمیر قبائل کے جتنے سلاطین تھے ان کو تبا کہا کرتے تھے۔
تاریخ کی کتابوں میں یمن کے جو طبابہ ہیں، یعنی طبابہ یمن جو ہیں جتنے بھی، بہت سارے ہیں، لیکن 3 خصوصی طور پر بہت شہرت کے حامل ہیں۔ ایک ہے طبہ اکبر جس کا نام تھا حارث الرائش، دوسرا جو طبہ ہے وہ ہے طبہ اوسط اور ان کا نام ہے اسد ابو کرب، اور تیسرے جو طبہ ہیں وہ ہیں اصغر حسان بن طبہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم طبہ اصغر اور طبہ اکبر ان کے بارے میں ہمیں فی الحال بالکل نہیں پڑھنا ہے، ہم ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، آلدو یہ بہت مشہور شخصیات ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں اوبویسلی ہمیں پڑھنی فی الحال، تو ہم اس پہ اپنی انرجی نہیں لگائیں گے۔ ہم اس وقت جس پہ فوکس ہیں وہ ہیں طبہ اوسط، یعنی جو مڈل طبہ تھے، طبہ اوسط۔ اسد ابو کرب، اسد ان کا اصل نام تھا اور ابو کرب ان کی کنیت تھی۔ ان کا جو دور ہے وہ 450 عیسوی سے 400 عیسوی تک کا زمانہ ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہوا کیا تھا کہ یہ جو طبہ تھے، یہ کیونکہ یہ بادشاہ تھے، سلاطین میں سے تھے، تو ان کا ایک شاہی وہ تھا، پروٹوکول تھا، اور پورا ان کا ایک اسکواڈ تھا۔ یہ کسی مہم پہ تھے یا کسی وجہ سے ان کا سیریا کی طرف، یعنی ان کے شام کی طرف جانے کا ان کا پورا ایک ان کا پلان تھا، یہ ادھر جا رہے تھے۔ تو راستے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یمن سے جب شام کی طرف ہجرت کی جاتی تھی یا پھر اس طرف کسی بھی وجہ سے سفر کیا جاتا تھا، تو درمیان میں مکہ بھی آتا تھا، مدینہ بھی آتا تھا، کیونکہ دونوں سینٹرل لوکیشنز ہیں، سینٹرل پوائنٹس ہیں، تو یہ جو تہامہ کا جو علاقہ تھا یہ پورا یہ درمیان میں سینٹرل لوکیشن میں یہ آیا کرتے تھے، حجاز کا جو علاقہ ہے۔ تو جب یہ یثرب کے مقام پر پہنچے تو ان کو وہاں کا جو آب و ہوا تھی وہ بہت اچھی لگی، ان کو وہاں کے لوگ بہت اچھے لگے، کیونکہ زیادہ تر یہودی یثرب کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ وہ اہل کتاب لوگ تھے، علم والے تھے، تو ان کے کچھ علماء بھی تھے وہاں پر۔ ان کو ان کی صحبت اچھی لگی، ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزار کے مزہ آیا، پسند کیا انہوں نے ان کی صحبت کو۔ ان کے ساتھ سفر میں ان کا بیٹا شریک تھا۔ یہ اپنے بیٹے کو انہی علماء کے پاس چھوڑ کر کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں، آپ ان کو اپنی صحبت میں رکھیے، میں آگے میرا سفر ہے، میں اپنا کچھ معاملات ہیں نپٹا کر واپس آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو ان کے پاس چھوڑ کر آگے شام کے سفر پہ چلے گئے۔ پیچھے سے جو وہاں کے لوکلز تھے، ان قبائل کے ساتھ ان کے بیٹوں کا کچھ معاملہ ہوا، ان لوکلز نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ طبہ کو جب یہ بات پتہ چلی، اسد ابو کرب کو، تو obviously وہ اپنا پورا جو ٹرپ تھا وہ کینسل کر کے اور جاہ و جلال میں بھرا ہوا اور بہت غصے میں جنگ کی نیت سے یہ یثرب آئے، پورے جنگ کے ارادے سے کہ میں اب ان کے ساتھ جنگ کروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ یہاں پر آئے، انہوں نے جنگ کی ان لوگوں کے ساتھ۔ جب ان لوگوں کے ساتھ obviously جنگ ہوئی تو ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ یہ وہاں رہتے نہیں تھے، لیکن اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا عرصہ وہاں پر قیام کیا۔ صبح میں جنگ ہوتی تھی، رات میں یہ عربس کیا کرتے تھے کہ ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، انہیں کھانا بھجوایا کرتے تھے، طبہ کو اور طبہ کے پورے جتنے لوگ تھے ان کو کھانا بھجوایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جنگ اپنی جگہ، جنگ ایک الگ میٹر ہے، مگر کیونکہ یہ پردیسی ہیں اور ہمارے مہمان ہیں تو ان کی ضیافت، ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ ہم پر عین فرض ہے، ہم ان کی مہمان نوازی ضرور کریں گے۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی انوکھی نوعیت کی جنگ تھی، جس میں دشمن بھی ایک دوسرے کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے، اور یہ بیسیکلی عرب کی جس کو کہنا چاہیں فیاضی، یہ فیاضی کو ظاہر کرتا ہے، ان کے کتنے فیاض لوگ تھے، کتنے بڑے، کتنے کشادہ دل تھے ان کے، کتنی وسعت تھی ان کے دلوں میں، وہ اپنے مہمان کی، چاہے مہمان دشمن ہی کیوں نہ ہو، سارا دن اس کے ساتھ جنگ ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ رات میں اس کی ضیافت کرتے تھے، اسے کھانا بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اسی لیے ایسے لوگوں کو چنا جو اتنے جانثار تھے کہ دوست و دوست، وہ دشمن کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب کافی دن گزر گئے اور یہ طبہ اپنی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ یثرب کو اور وہاں کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے، ان کا غصہ جو تھا وہ حیرت میں بدلتا چلا جا رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ میں اپنی اس مشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، میرے بیٹے کا بدلہ نہیں میں لے پا رہا۔ تو انہوں نے وہاں جو 2 عالم تھے، بنو قریظہ، غالباً بنو قریظہ کے 2 عالم تھے، ان عالموں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، میں یہاں پر آیا تو اسی ارادے سے تھا کہ میں اس جو یہ ملک ہے، سوری شہر ہے، میں اس شہر کو تباہ کر دوں گا، لیکن مجھ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ مہاجر النبی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آئیں گے، اور
تم اس شہر کو لاکھ چاہو، اس جگہ کو، اس مقام کو، تم اس شہر کو، اس جگہ کو تباہ نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی کر لو۔ تو اب تم یہ کام کر سکتے ہو کہ تم یہاں سے جو ہے اپنا بوریا بسترا باندھو اور یہاں سے نکلنے والی بات کرو، کیونکہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ طبہ جو تھا وہ آلریڈی ہی ان علماء کے انفلوئنس میں تھا، وہ خود بھی یہودیت جو ہے وہ قبول کر چکا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر یہ چیز کھپ چکی تھی کہ ہاں واقعی یہ تو مہاجر النبی ہے اور نبی آنے والے ہیں۔ اور بائی دا وے اس وقت کا جو یہودی جو دین تھا نا، بیسیکلی کچھ تحریف ضرور تھی اس میں، مگر جو تعلیمات تھیں وہ اسلام کی ہی تھیں، تعلیمات ان کی اسلام کی ہی تھیں، تعلیمات اسلام سے ہٹ کر نہیں تھیں۔ تو یہ جو یہودی علماء تھے یہ اسلام کی ہی تعلیمات دے رہے تھے، تو ہوا کیا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں تشریف لائے تھے، تو یہ یہودیوں کا یہی پرابلم تھا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے تھے، ان کا نور نبوت اجالا بن کر ذو فشاں نہیں ہوا تھا، یہ نام لے لے کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ جس نبی نے آنا ہے اللہ اس کو بھیج دے تاکہ ہماری مدد ہو، ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ اور اپنی جنگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل آپ ہم کو فتح نصیب کیجیے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعاؤں کو قبول بھی کیا کرتے تھے۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، ان کا نور نبوت روشن ہوا اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ ان کے سامنے آئیں، تو ایز یوزول انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ یہ وہ قوم تھی کہ سمعنا و عصینا، یہ مسلمانوں کی طرح سمعنا و اطعنا نہیں کرتے تھے، یہ سمعنا و عصینا کرتے تھے۔ ہمیشہ سے ان کا یہی وتیرہ رہا کہ ہم سنتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، یہ یہی تھے، اسی قسم کے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو فرمان مبارک، جو تعلیمات ان کے سامنے، انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو ڈینائی کیا، جھٹلایا اور ہمیشہ کی بدبختی کی مہر لگوائی اپنے اوپر۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے۔ بہرحال اس وقت تک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور یثرب کی جگہ کو یہ جانتے تھے کہ یہاں نبی آئے گا، آلدو ان کے دل کے اندر یہ خواہش ضرور تھی، یہ ان کی انٹینشنز تھیں، یہ انٹرنلی یہ چاہتے تھے کہ وہ نبی جو ہو وہ بنی اسماعیل میں سے نہ ہو، بنی اسرائیل سے ہو۔ لیکن بہرحال ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ نبی آئے گا اسی جگہ پر، یہی وہ ہجرت کا مقام ہے جہاں اس نے آنا ہے، تو پہلے سے وہاں پر یہ موجود تھے۔ جب طبہ کو یہ تمام باتیں پتہ چلیں تو اس نے دل میں اس بات کو اپنے جو تھا وہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ یہ جو آخری اور عظیم ترین نبی ہیں جن کا نام احمد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ہجرت کر کے وہ اسی شہر میں آئیں گے، لہٰذا مجھے بھی ان کو جو ہے وہ دل سے قبول کرنا ہے۔ اس نے قبول اسلام کیا اور پھر اس نے ایک مکتوب لکھا، جس مکتوب میں اس نے کچھ اشعار لکھے۔ وہ اشعار تھے: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عم۔ یعنی شہدت علی احمد انہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یعنی میں ایمان لاتا ہوں، جو ہم شہادہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایگزیکٹلی اسی طرح سے اس وقت اس طبہ نے شہادہ پڑھا کہ میں احمد کے اوپر جو ہے میں ایمان لاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ جو احمد ہیں وہ رسول ہوں گے اس اللہ کے جو باری النسم ہیں۔ احمد انہیں کس طرح پتہ چلا یہ نام؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری دی تھی وہ احمد ہی کے نام سے دی تھی، تو یہ یہودی علماء جو تھے انہیں اس چیز کی بھی خبر تھی، انہی کی زبان سے یہ بات بھی انہیں پتہ چلی، اور باقاعدہ اس کی گواہی ہمیں سورہ صف میں قرآن کریم بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم اس بات پر باضابطہ طور پر ہمیں گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں اور بعد میں آنے والے احمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو سورہ صف میں یہ آیت موجود ہے، قرآن ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ احمد کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہلے ہی سے جانتے تھے، متعارف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، یہ لوگ متعارف تھے ان سے۔ اور پھر یہ لکھا کہ رسول من اللہ باری النسمی، یعنی اس رسول کی جو اللہ کا رسول ہے، باری النسمی، جو اللہ باری النسمی ہے۔ النسم کہتے ہیں مخلوق کو جس میں نفس ہو، اور باری یعنی کہ اس کو بنانے والا۔ عربی بہت ضروری زبان ہے، عربی سمجھنا، عربی کو معنی اور مفہوم کے ساتھ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو کئی چیزیں بہت ہی سپرفیشلی سمجھ آئیں گی، آپ کو ان کی ڈیپتھ، ان کی بیوٹی سمجھ میں نہیں آئے گی۔
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یا اسماء حسنہ میں سے ہے الباری، الخالق، المصور. تینوں کے معنی اور مفہوم تقریباً کچھ تفصیل کے ساتھ مور اور لیس ایک جیسے ہیں. کچھ تفصیل ہے اس میں مگر مور اور لیس ایک جیسے ہیں. خالق بھی بنانے والا، اللہ خالق ہے آسمان اور زمین کا. باری بھی بنانے والا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا نا کہ خالق السماوات والارض، تو یہ نہیں کہا جاتا باری السماوات والارض، ایسے نہیں کہا جاتا. خالق السماوات والارض یعنی کہ جو ہر طرح کی چیز کو، ہر طرح کی چیزوں کو تخلیق کرنے والا وہ خالق ہوتا ہے. باری ہوتا ہے جو النسم کو یعنی کہ ایسی مخلوق کو بنائے جو کہ اپنے اندر جان رکھتی ہو، نفس رکھتی ہو، جیسے کہ انسان ہیں، جیسے کہ جانور ہیں، جیسے کہ جاندار ہیں. یہ تمام کو تخلیق کرنے والا وداؤٹ اینی را مٹیریل، یعنی بغیر اسباب کے جو تخلیق کرے گا وہ باری ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اور المصور بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ بنانے والا، کریٹ کرنے والا. المصور شکلیں بنانے والا، چیزیں بنانے والا. بے شک اللہ مصور ہے. تو کچھ ڈفرینسز کے ساتھ ان تینوں کے معنی ایک ہی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو طبا نے جو یہ لفظ استعمال کیا نا کہ اس اللہ کا رسول، میں اس رسول کی گواہی دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے، وہ اس اللہ کا رسول ہے جو باری اور نسم ہے. تو یہ باری کا معنی یہاں پر آپ کو رک کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس نے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے تھے. اس کی آپ سینس کو، اس کی آپ انٹلیکٹ کو اور اس کی عاجزی کو ان اشعار میں اس وقت تک خوبصورتی کے ساتھ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ باری بہت خاص لفظ ہے. اور اس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ان کی قوم نے جو بچھڑا بنا دیا تھا اور پھر اس بچھڑے کی وہ عبادت کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر یہی کہا تھا کہ تم نے یہ جو غلطی کی ہے نا، اب توبہ بھی تم کس کے سامنے کرو؟ اسی باری کے سامنے توبہ کرو. اب تم اس باری کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ جاندار کو بنانے کا حق تو اس باری کو ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ باری ہے. تم نے کیسے جرت کر لی کہ تم بچھڑا بناؤ، تم ایک جاندار بناؤ؟ تو اب تم توبہ بھی اس باری ہی کے حضور میں کرو. سبحان اللہ العظیم. یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تعارف اللہ رب العالمین کا اگر انسانوں میں کسی کو ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں سب سے زیادہ. اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ظاہری اور باطنی طور پر یعنی کہاں استعمال کرنا ہے، ان کے شعور اور علم میں ہوتا ہے. ان کی زبان خود بخود صحیح وقت، صحیح موقع پر صحیح صفت لے کر آتی ہے. صحیح صفت وہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ. اس قدر گہری معلومات ہوتی ہے ان کو. تو یہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا گہرا تعارف ہوتا ہے. اور اسی تعارف کی بنیاد پر یہ جو عربی بولنے والے لوگ تھے، ان کی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت رکھی تھی. طبا تو نبی نہیں تھا نا، طبا تو کوئی نبی نہیں تھا، لیکن اس کو بھی اس بات کی سمجھ تھی کیونکہ اس کی زبان عربی ہے. اور عربی بہت خوبصورت زبان ہے. عربی بہت بیوٹیفل اور بہت ڈیپ لینگویج ہے. بہرحال پھر آگے شعر میں کیا لکھا ہے کہ فلو مدّا عمری الا عمری ہی. مدّا کہتے ہیں، مدّا کہتے ہیں کھینچنے کو، ڈریگ کرنے کو. تو فلو اگر میری عمر، مدّا عمری اگر میری عمر اتنی طویل ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی، الا عمری ہی ان کی عمر تک پہنچ گئی اتنی، میں نے اگر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پا لیا، لکنت وزیر اللہ وابن عم، تو میں ان کا وزیر یعنی ان کا معاون بنوں گا اور ان کے ساتھ قرابت داری بھی کروں گا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور ام کہتے ہیں جتنے بھی انکلز ہوتے ہیں نا، جیسے چچا ہو گیا، تایا ہو گیا، یا کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار انکل، وہ ام کہلاتے ہیں عربی میں. تو وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے میں قرابت داری کروں گا یا پھر میں ان کی وزارت قبول کروں گا، یعنی میں ان کے پیروں میں گر جاؤں گا. میں ان کے بالکل اتنا عجز اس طبا نے ظاہر کیا ہے اس شعر میں. اتنا بیوٹیفل شعر لکھا ہے، اتنا خوبصورت شعر لکھا ہے اپنے اس مکتوب میں کہ سبحان اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تخت ہے، تاج ہے، فوج ہے، کیا نہیں ہے، 1000 وزیر آگے پیچھے لے کے چل رہا ہے، مگر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے بڑا بادشاہ اسی وقت تسلیم کر لیا جب کہ دیکھا بھی نہیں. تو یہ ہے ایمان بالغیب. اور وہ لے آیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لیا اور اپنے آپ کو اتنا عاجز کر دیا ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایلیویٹ کیا کہ آج میں اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں.
اس نے اس مکتوب کے اوپر سونے کی مہر لگائی، اور جو وہاں مدینہ کا سب سے بڑا عالم تھا نا، اس کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنوایا. بائی دا وے سارے جتنے علماء تھے مدینہ میں، 400 علماء کے لیے گھر بنوائے تھے طبا نے. وہاں ان کو آباد کیا، ان کے لیے گھر بنوائے تمام علماء کے لیے، اور جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے لیے بھی ایک گھر بنوایا، اور اپنا یہ مکتوب ان کے سپرد کیا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیں، یعنی وہ عالم اگر زمانہ پا لیں تو یہ مکتوب ان کو دے دیں، اور اگر نہ پائیں تو پھر ان کے بیٹے یا پوتے یہ کام انجام دیں، یعنی اپنے وارثین کو دے کر جائیں کہ ان کے وارث جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان تعمیر کیا جس میں ان سب سے بڑے عالم کو رکھا، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو اس میں قیام فرمائیں. وقت گزرنے پر اس مکان کے مالک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو اسی عالم کی اولاد میں سے تھے. امام احمد سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا طبعا فإنہ قد کان اسلم. طبا کو برا بھلا مت کہو، بے شک اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس طرح سے طبا اپنے ساتھ جب واپس آئے، کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنے یمن واپس آئے، تو اپنے ساتھ ان یہودی علماء کو بھی لے آیا، اور پھر ان کا بہت اکرام کیا، بہت ان کی عزت کی، ان کی آؤ بھگت کی، اور اپنے ساتھ ان کا پیغام بھی لایا. ظاہر وہ آئے تو پھر ان کا پیغام بھی ساتھ آیا، اور یوں یمن میں بھی یہودیت جو تھی اس کو فروغ حاصل ہوا. یہودیت یمن میں بھی داخل ہو گئی اس پیغام سے. ابو کرب جو یہ طبا ہے، اسد ابو کرب، اس کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذو نواس یمن کا حاکم بنا. بہت ہی زیادہ اسٹرانگ قسم کا رولر تھا، اور بہت ہی جو ہے اس کا زور تھا، بہت اس کا غلبہ تھا وغیرہ. تو جب یہ حاکم ہوا نا، تو اس نے کیا کیا کہ یہودیت کے جوش میں آ کے نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا. اب نجران آپ جانتے ہیں، ہم نے جب اصحاب الاخدود پڑھا تھا، اصحاب الاخدود کا قصہ پڑھا تھا، یمن کی بیسیکلی جو ہم نے تاریخ پڑھی تھی یمن کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، تو سرداری اور ان کی بادشاہت اور اس کے بارے میں سب کچھ ہم نے جب پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے نجران کا قصہ دیکھا تھا کہ نجران میں بہت سارے عیسائیوں کو ذو نواس نے خندقیں کھدوائیں تھیں، اور ان کو جو ہے 20 یا 40 ہزار تقریباً ایمان والوں کو اس میں جلا دیا تھا. وہ ایک بچے کا قصہ، وہ ایک بہانہ تھا کہ ایک بچے نے ایمان قبول کیا، اور وہ سب کچھ ہم نے اصحاب الاخدود کا جو پورا قصہ پڑھا تھا. تو یہ وہی ذو نواس ہے، اور یہ وہی نجران کے عیسائی لوگ تھے. یہ ذو نواس اسی اسد ابو کرب کا ہی بیٹا ہے ایکچولی. تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو عیسائیت تھی نا، یہ ایک بہت زاہد عابد، ایک بہت ہی بزرگ قسم کے ایک شخص تھے جن کا نام فیمیون تھا. تو فیمیون کی وجہ سے وہاں پر عیسائیت پہنچی تھی. اب یہ فیمیون یہاں پر کس طریقے سے آئے؟ فیمیون کا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو حبشہ کے لوگ تھے نا، یہ باج گزار تھے کن کے؟ یہ تھے رومیوں کے باج گزار. یہ حبشہ جو تھا ان کو بھی رومنز کنٹرول کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے حبشہ کہاں تھا؟ حبشہ آپ اس میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ایتھوپیا، صومالیہ، سوڈان اور یہ سارے علاقے، خاص طور پہ ایتھوپیا، افریقہ کا جو علاقہ ہے، ریڈ سی کے لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا اس دور کا حبشہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں نجاشی حکومت کیا کرتے تھے. ہر دور میں جو ان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا نجاشی کہلایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، لیکن وہ نجاشی دوسرا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا. نجاشی یہاں حکومت کیا کرتے تھے. تو یمن جب ہم نے پڑھا تھا ان کی سرداری اور حکومت، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا قبضہ یمن پر حبشیوں کا ہوا تھا جب 340 عیسوی تھی، اس وقت ان کا حملہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ان کا جو قبضہ تھا تقریباً 40 سال تک چلا تھا، یعنی 378 عیسوی تک وہ برقرار رہا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سیفزی یزن ہمیری نے وہاں ایک تحریک اٹھائی تھی، اور ان کا بیٹا ماد یکرب، انہوں نے مل کے ان کو جو ہے مارا تھا، ان کو بھگایا تھا. یہ بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے وہاں سے. ماد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنے پاس غلام بنا کے رکھا، پھر ماد یکرب کو انہی حبشیوں نے قتل کر دیا تھا، اینڈ سو آن. وہ چیز ہم نے پڑھی تھی. تو کیا ہوا، پہلی دفعہ تو یہ چلے گئے. جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے نا، تو یہ مسیحی مشن یہاں کام کرتا تھا. اس وقت یہ فیمیون جو تھا، اس نے جا کے نجران میں یہ تمام جتنی بھی تعلیمات تھی نا، انہیں عام کیا تھا. اب آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فیمیون کون تھا اور یہ کیسے یہاں سے انیشیٹ ہوئی تھی یہ چیز.
بہرحال ماد یکرب نے انہیں مار بھگایا اور جو ہے یہ نکل گئے اس کے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے جو انفلوئنسز تھے وہ نجران میں رہ گئے تھے اور عیسائیت وہاں پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی عیسائیت کو دیکھتے ہوئے خار کھا کے چڑ کھا کے اس یوسف زو نواس نے یہودیت کے جوش میں ان عیسائیوں کو بیچاروں کو جو اہل ایمان تھے، توحید پرست تھے، توحید پسند تھے، انہیں قتل کروایا تھا، انہیں شہید کروایا تھا، انہیں خندقوں میں گروایا تھا. اصحاب الاخدود میں ہم نہیں پڑھا تھا. دوسری مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے جو حرکت کی تھی، زو نواس نے جو حرکت کی تھی کہ نجران میں اتنے سارے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، تو جو رومنز تھے، جو عیسائی تھے، انہیں یہ چیز بہت ہی ناگوار گزری. انہیں بہت غصہ تھا اس بات کا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اب اس سے بدلہ لیں گے. ویسے ہی وہ ایک دفعہ پہلے انویڈ کر چکے تھے، اب ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ اب وہ دوبارہ یہاں پر انویڈ کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ نجاشی جتنی بھی حکومت تھی نا، ان کو حبشہ کے جو شاہ تھے انہیں یہ کہا کہ کیونکہ وہ ان کے باج گزار تھے، حبشہ کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ رومنس کے ہی انڈر تھے، ان کے ماتحت تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب یمن پر حملہ کرو، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو ایک بحری بیڑا پرووائڈ کیا. وہ بحری بیڑا پرووائڈ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی پوری سپورٹ کی، اور ریاض نام کا ایک حبشی فوجی کمانڈر تھا، اس کو ان کا جو ہے وہ پورا بنا کے نا، یعنی سمجھ لیجئے کہ ان کا کمانڈر بنا کے ریاض کو 525 عیسوی میں یمن پہ حملہ کروایا. یمن پر وہ قابض ہو گیا، اور یوں شاہ حبش کا جو شاہ حبش کا جو گورنر تھا ریاض، وہ یمن پر حکمرانی کرنے لگا. اور اس کے انڈر اس کے بھی زیر تحت ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا ابرہہ. انہوں نے یوں کیا کیا کہ یہ وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں یمن کے جتنے لوگ تھے، وہ زو نواس کو تو انہوں نے قتل کر دیا، زو نواس کو انہوں نے مار دیا، بدلہ لیا، ریٹیلیٹ کیا، کیونکہ اتنے سارے عیسائیوں کا قتل ہو گیا تھا. تو انہوں نے آ کے زو نواس کی خوب خبر لی، زو نواس کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی، اس کی حکومت کو ختم کیا، سب کیا، ریٹیلیٹ کیا، قابض ہو گئے. اب ہوا یہ کہ یہ ریاض جو تھا اس کو بھیجا تھا نجاشی نے کمانڈر بنا کے، اور اس کے انڈر ایک تھا ابرہہ اور ریاض نے مل کر یمنیوں کو، یعنی یہ زو نواس جو تھا، جو حاکم تھا وہاں کا، یہودی حاکم تھا، اس کو ختم کیا، اپنی گورنمنٹ وہاں پہ قائم کری. لیکن آپس میں ان میں کچھ اختلافات ہو گئے. ان اختلافات کی بیس پہ ابرہہ نے کیا کیا کہ ریاض کو قتل کر دیا. جب ریاض کو مار دیا تو اب یہ وہاں پر خود قابض ہو گیا، یمن کا بادشاہ یہ بن گیا، یہ حبشی بادشاہ ابرہہ. یہ ابرہہ وہی ابرہہ ہے جو ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کے اوپر آ کے اس نے اٹیک کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھجوائی تھیں، اور اس ابرہہ کی فوج کو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا تھا. سورہ فیل کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، میں وہاں آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی، کیونکہ کچھ چیزیں وہاں پہ انشاءاللہ ڈیٹیل مانگ رہی ہیں. حضرت عبدالمطلب سے متعلق بہت ساری ڈیٹیلز ہیں وہاں پر، تو یہ وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ابھی جو سر دست آپ کو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابرہہ بیسیکلی وہی ابرہہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابرہہ ریاض کو قتل کرنے کے بعد وہاں کا یمن کا حاکم بن گیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے پھر یہ لوگ کافی عرصہ جو ہے یمن پہ حکومت کی. انہوں نے عیسائیت جو تھی وہ وہاں پر خوب بڑھی اور فروغ پایا اس نے، اور مسیحی مشن وہاں پہ کام کرتا رہا. اور یہ تمام باتیں جو تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس طریقے سے یمن میں عیسائیت جو ہے وہ چلتی رہی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آگے جو ہے جو دوسرا جو اوپر کی جو سائڈ تھی اس طرف کس طرح عیسائیت آئی اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. وہ یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی یہ جو رومنس کے جتنے بھی باج گزار بادشاہ تھے، آپ جانتے ہیں آل غسان تھے، بنو تغلب، بنو تی وغیرہ، یہ جو قریب قریب کے علاقے تھے نا، جو سیریا کے قریب قریب کے علاقے تھے اوپر کی طرف، جہاں پر رومنس کے باج گزار بادشاہ رہا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام بھی کون تھے؟ کرسچن عربس تھے. ان سب نے بھی عیسائیت کو قبول کیا ہوا تھا. ایکچولی وہ سب بھی کسی اور مذہب سے نہیں تھے، نہ یہودیت سے تھے اور نہ ہی وہ بت پرست تھے، وہ بیسیکلی عیسائی تھے. انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، وہ کرسچن عربس تھے. اور بعض ہیرا کے بھی، یعنی ہیرا آپ کو پتہ ہے کہ ہیرا تو اہل فارس کے باج گزار تھے، لیکن کچھ بادشاہ ہیرا کے بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا ہوا تھا.
جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے، اہل فارس کیونکہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، تو یہ جو اہل فارس کے ہمسائے جتنے بھی عربس تھے نا، وہاں پہ پھر مجوسیت جو تھی وہ کافی زیادہ وہاں پر جو تھی اس کو فروغ حاصل ہوا تھا. جیسے کہ عراق عرب، میں نے آپ کو بتایا تھا عراق کے دو پارٹس ہیں، ایک عراق عرب ہے، ایک عراق عجم ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو عراق عرب ہے نا وہ تمام جو تھی اس میں مجوسیت تھی. اور جو بحرین ہے، بحرین کا جو علاقہ یعنی یہ پورا بحرین جو نیچے کی طرف پورا ایریا تھا، الاحسا کر کے، جس میں کویت تھا، جس میں قطر تھا، جس میں بحرین آج کا بحرین، اس وقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بحرین میں نے آپ کو بتایا تھا کافی بڑا علاقہ تھا. جتنا یہ گلف کا علاقہ ہے پورا، جس میں دبئی ہے، ابو ظہبی ہے، کویت ہے اور بحرین ہے، یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام اس دور کے بحرین تھے. آج کا چھوٹا سا بحرین جس کا کیپٹل منامہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پورا علاقہ بحرین تھا. اور جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی الرحیق المختوم، اس دور میں اس کو الاحسا کہا جاتا تھا. اس کا نام بحرین سے بدل کے الاحسا ہو گیا تھا. اور آج اگر آپ اس نام کو دیکھیں گے، آج اگر آپ ان کو ڈھونڈیں گے کہ آج ان کا نام کیا ہے، تو آج آپ کو ان کا نام بیسیکلی الاحسا بھی نہیں ملے گا، آج آپ کو ان کا نام کچھ اور ملے گا. آج آپ ان کو جو ہے وہ المملکۃ الشرقیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ پورا علاقہ کیونکہ مشرق کی سائڈ پر ہے تو المملکۃ الشرقیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام مجوسی تھے. پھر جتنے بھی خلیج عربی یعنی جتنے بھی گلف والے جتنے بھی عربی تھے نا، ساحلی علاقے کے لوگ، یہ عمان والے اور یہ سارے، یہ دبئی اور ابو ظہبی اور یہ پورے علاقے جتنے بھی تھے، یہ تمام کے تمام مجوسی تھے اس دور میں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جب یمن پر اچھا پھر یہ تمام لوگ تھے یمن پر. پھر کیا ہوا کہ پھر دوبارہ ان حبشیوں کو نکالا گیا. حبشیوں کو کس طرح نکالا گیا؟ جب سیف ذی یزن کے بیٹے ماد یکرب کو مار دیا گیا تو پھر یہ جو سیف ذی یزن تھا نا، اس نے جا کر اہل فارس سے مدد مانگی تھی. ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ سیف ذی یزن نے ان سے مدد مانگی تھی اور انہوں نے ان کی مدد کی تھی. اور پھر بازان جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ آخری گورنر تھا یمن میں جو اسلام قبول کیا تھا جس نے، وہ کون تھا؟ وہ اہل فارس میں سے تھا. تو جب یہ فارسیوں نے حبشیوں کو نکالا تھا نا، تو پھر کچھ مجوسیت ان کی وجہ سے بھی یہاں آ گئی تھی. تو یہ پوری ڈاٹس آپ ملا کے، یہ پوری ہسٹری آپ سمجھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ کبھی کوئی مذہب آیا، کبھی کوئی مذہب آیا، اور کس طرح سے ان کو فروغ ملا، ٹھیک ہے. باقی رہا سابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا. دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزاں گل ہو کر رہ گئی. تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملت ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق عرب، خلیجی عرب کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے. سابی مذہب اتنا زیادہ بیسیکلی جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہوا، بہت زیادہ اس کے اندر بھی انوویشنز ہو گئیں اور الٹی سیدھی تحریف ہو گئی اور غلط ملت ہو گیا ملا کر. مطلب کچھ اتنا اس کا بہت آپ کو پراپرلی اس کے جو پیروکار ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں نظر آئیں گے تاریخ میں. اس کے علاوہ جو اوور آل دینی حالت تھی عرب کی وہ یوں تھی کہ ظاہری بات ہے، مجوسیت بھی آپ کو میں نے سمجھا دی کس طرح سے داخل ہوئی، یہودیت بھی سمجھا دی، عیسائیت بھی آپ کو بتا دی کہ کس طریقے سے داخل ہوئی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مشرکین ان کا کیا حساب کتاب تھا جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، شریعت ابراہیمی پر ہیں، وہ کس طریقے سے وہاں پر شرک آیا. شرک ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر آباء و اجداد ہیں، ان میں شرک نہیں تھا، وہ تمام شرک سے پاک تھے. شرک بنو خزاعہ کی طرف سے آیا تھا. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی سمجھاؤں گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بت پرستی تھی یہ وہاں کس طریقے سے رائج ہوئی. پھر دین ابراہیمی میں کچھ بدعتیں شامل ہوئی تھیں، وہ بدعتیں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے. تو آئی تھنک آج آپ لوگوں کو جتنا سمجھایا ہے، جتنا بتایا ہے، اس میں آپ لوگ اسی کو کنسنٹریٹ کیجئے کہ کس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ یہودیت عرب میں داخل ہوئی، سینٹرل عرب میں، پھر سینٹرل عرب سے وہ کس طرح ساؤدرن عرب کی طرف آئی، کس طرح سے عیسائیت داخل ہوئی، کس طرح سے مجوسیت داخل ہوئی، کون کون سے لوگ تھے، کہاں کہاں، پھر کس طریقے سے وہ سب جو ہیں وہ ریورٹ ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں وغیرہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا آپ کو سمجھایا آپ کو سمجھ آ گیا ہو. اللہ تعالیٰ اس کو میرے، آپ کے، ہم سب کے حق میں قبول کرے، اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے.
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔